بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عالم اسلام کے عظیم ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی معرکہ، آرائیوں اور سلیبی جنگوں کے حقیقی احوال پر مشتمل اردو ڈاکومینٹری کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی قسط میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کس طرح قتل کے ارادے سے ان پر حملہ کرنے والے جاسوس اور فدائی کو قابو کیا اور اس کے بعد اس کو جان بخشی کا وعدہ کیا، یہ بتانے کی صورت میں کہ اگر وہ بتا دے اس کو کس نے بھیجا ہے تو اس کی جان بخش دی جائے گی۔ چنانچہ اس نے بتایا کہ مجھے گمشتگین نے بھیجا ہے۔ یہ گمشتگین اسالے کے قلعے کا ایک گورنر تھا، یعنی اسالے نے ہی اس فدائی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کے ارادے سے بھیجا تھا۔ دوستو، تاریخ اسلام کا یہ اہم دور 23 مارچ 1169 عیسوی کے روز سے شروع ہوتا ہے، جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائس رائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نونہال تھا، دوسرے اس لیے بھی کہ چھوٹی عمر میں ہی وہ فن ضرب و حرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہ گری اسے ورثے میں ملی تھی۔ اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہی نہیں بلکہ اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھے۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے ہیں۔ وہ عیاش ہو گئے ہیں۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی ہے، وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل بھی تاریک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں جنہیں خاص تربیت دے کر ان حرموں میں شامل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار، قومی جذبے اور ان کی حب الوطنی اور اسلامی اور ایمانی طاقت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلیبی، جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران ان سلیبیوں کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ بھی ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت ایک گنڈا ٹیکس کی سی تھی۔ سلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، توان اور ٹیکس وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ بس ان کے عیش و عشرت میں خلل نہ پڑے۔ بے شک اسلامی سلطنتیں، اسلام کی زمین تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بھی بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صبا کا تھا، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے تقریباً 100 سال قبل معرض وجود میں آیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک فرقہ اور گروہ تھا جسے ایک انتہائی بدنام زمانہ اور شاطر دماغ حسن بن صبا نے قائم کیا تھا۔ اس کے فرقے کے لوگ انتہائی خطرناک اور پراسرار تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نام کا ایک نشہ بکثرت استعمال کرتے تھے اور اسی نشے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے ایک بہت عظیم وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے ہی قائم کیا تھا، جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرہ کیا جاتا۔ نظام الملک حسن بن صبا کے فدائیوں کا پہلا شکار بنے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نظام الملک اور حسن بن صبا یہ دونوں آپس میں کلاس فیلو اور بہت گہرے دوست تھے، لیکن حسن بن صبا بعد میں شیطانی راہ پر چل پڑا اور اس نے سب سے پہلا شکار اپنے ہی جگری دوست کا کیا۔ یہ سٹوری بھی انشاءاللہ الگ سے حسن بن صبا کی ڈاکومینٹری میں آپ کو بتائی جائے گی۔ حسن بن صبا نے اپنے ہی دوست نظام الملک کو اس لیے قتل کروایا کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے سن 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں اس نے سپاہ گری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے اسے جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اسی تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے ایک بجلی بنا دیا۔ اوائل جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے لازم ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں، جاسوسی یعنی انٹیلیجنس میں، کمانڈو اور گوریلا آپریشن میں خاص مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لازمی لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ اس ڈاکومنٹری میں آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا
کہ تلوار سے زیادہ گہرا زخم زبان کا ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تلوار چلانے میں تو ماہر تھا ہی، لیکن اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ اثر کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کم عمری میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ جب اسے مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا، جو اس عہدے کے لیے پہلے ہی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا، مگر اس طفل مکتب سے جب ان کا سامنا ہوا، اس کی باتیں سنی تو ان سب کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بہت سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی افواج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکال باہر کرنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر اس نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین عطا کی ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی۔ مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے تھے، جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے کہیں زیادہ خطرناک تھے۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زعماء نے کیا، ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں طنز اور تمسخر تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقف تھے یا اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جان نشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس خاندان کی بدولت تھی، یا اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائسرائے بن کے آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، ہم اسے پال لیں گے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھانپ لی تھیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا، البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مسافہ کے لیے رکا تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا، تم میرے پاس زنگی کی امانت ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ بات سن کر کہا کہ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ پھر ناجی کا ہاتھ چوما اور کہا، محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی مانند چھا رہے ہیں۔ یہ سن کر ناجی مسکرا دیا جیسے کہ صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا، جس کی نفری 50,000 افراد پر مشتمل تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر وہ بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زر پرستی اور تعیش کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی، اسے وہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ خدا نے اسے سازش ساز دماغ دیا ہوا تھا۔ اسے اس دور کا بادشاہ ساز بھی کہا جاتا تھا۔ حکومتیں بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اسی طرح مسکراہٹ آ گئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ سلطان ایوبی اس زہر خند کو سمجھ نہ سکا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور صلاح الدین ایوبی کو اس فوج کی سخت ضرورت تھی۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور، بڑی لمبی مسافت سے آپ تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا۔ اس دستار نے میرا آرام، میری نیند سب ختم کر دیا۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام پسند نہیں فرمائیں گے؟ ایک نائب نے پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑا،
لمبے تڑنگے قوی ہیکل باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے 2 رویا کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایوبی نے ان گارڈز کے قد، بت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی، مگر یہ رونق دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی خوشنما ٹوکریاں اٹھائے یہ نازک اندام حسینائیں کھڑی تھی۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دی اور اس کے ساتھ دف کی تال پر طاؤس اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا۔ ناجی اور اس کا نائب اس کے دائیں بائیں تھے، وہ دونوں جھک گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں راج کیا تھا۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر جواب دیا، صلاح الدین ایوبی پھول کی پتیوں کو مسلنے نہیں آیا۔ سلطان ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کم ہی کبھی کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی۔ ناجی نے کہا، حضور ہم آپ کے راستے میں آسمان سے تارے بھی توڑ کر بچھا سکتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے۔ ناجی نے کہا، آپ حکم دیں، وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے؟ تو سلطان ایوبی نے سخت گیر لہجے میں کہا، صلیبیوں کی لاشیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان ایوبی کی آنکھوں سے شعلے نکلتے دکھائی دینے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں جس میں قہر اور عتاب چھپا ہوا تھا کہا، مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں ہو سلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کاٹ رہے ہیں، اور جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں روند ڈالی ہیں۔ میری نظر فلسطین پر لگی ہوئی ہے، تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔ اس نے سب کو ایک گہری نظر سے دیکھا اور روب و دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ ایک آواز اٹھی، حضور کی جاہ و حشمت ہو۔ سلطان ایوبی نے غصے سے کہا، مجھے حضور نہ کہو۔ سلطان ایوبی نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کاٹ دی ہو، اور کہا، حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کنندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر میں آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحر روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئیں۔ سلطان ایوبی تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا، اس میں ایک لمبی میز رکھی تھی جس پر رنگا رنگ کے پھول بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان بروسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغ اور جانے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی رک گیا اور اپنے نائب سے پوچھا، کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، نائب نے جواب دیا، غریب لوگ تو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تم سب کس قوم کے فرد ہو؟ سلطان ایوبی نے کہا، کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے خواب بھی نہیں دے سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا، اس جگہ جس قدر ملازم ہے اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو اندر بلاؤ، یہ کھانا انہیں کھلاؤ۔ پھر لپک کر ایک روٹی اٹھائی اور اس پر 2-3 بوٹیاں رکھیں اور کھڑے کھڑے کھانے لگا۔ نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کے کمرے میں چلا گیا جو کہ وائس رائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور ایڑ لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات کے وقت ناجی کے کمرے میں اس کے 2 کمانڈر جو اس کے خاص معتمد اور ہمراز تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کم وقت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا۔ ایک کمانڈر نے تنزیہ کہا کہ ایوبی اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دامن نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے؟ اس کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا۔ ناجی نے کہا، تمہارا دماغ ٹھکانے اور ہوش میں تو ہے؟ میں اسے یہ یقین دلا آیا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی اس کے ایک اشارے پر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن یہ کہتے ہی ناجی چپ کر گیا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ ایک اور کمانڈر نے پوچھا۔ ناجی نے کہا کہ ایوبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی، وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی،
ناجی نے جواب دیا، مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ دوسرے کمانڈر نے پوچھا، مزاج کیسا ہے اس کا؟ تو ناجی نے کہا، ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ کمانڈر نے کہا، لیکن آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا، نیا امیر مصر بن کے آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا۔ لیکن ناجی نے کہا کہ نہیں، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک یہ تینوں سلطان ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اسے یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہیں، ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں، اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کرے۔ ایک ناظم نے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ تو ایوبی نے کہا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کر سکتا ہے؟ تو ناظم نے جواب دیا، جی بالکل، وہ گریز کر سکتا ہے۔ فوجی امور اسی کے سپرد ہے اور وہ کسی سے حکم لیا نہیں کرتا بلکہ اپنی ہی بات منواتا ہے۔ سلطان ایوبی نے یہ سن کر خاموشی اختیار کی، جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے ہی اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ 1.5 عمر کا آدمی تھا اور اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا ایک بہت بڑا خطرناک اور جاسوسی کا ماہر گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہی جذبہ بھی موجود تھا جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ ایوبی نے کہا، تم نے سنا علی، یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم لیا نہیں کرتا بلکہ اپنی بات منواتا ہے۔ علی نے کہا، ہاں میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ ایوبی نے کہا، میں اپنی صفوں میں ایسے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی گھر کا بھیدی ہے، اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا کوئی دانش مندی نہیں۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور صبح مجھے اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ لیکن ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا۔ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے اپنے جال میں پھانسنا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا۔ اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا، ہاں میں لاتا چلا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف خطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی باڈی گارڈ فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بےتاب ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں اپنے 2 خاص رازدار جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں سازوں کی ہلکی موسیقی پر مستی میں ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھی۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اسی قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے اور اس رقص میں خمار کا تاثر موجود تھا۔ ایک دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص میں محو ہوتا تھا تو کوئی مخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و عشرت کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرت ہرگز نہ کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔
اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک سا گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، اسے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھیں، ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں کرتا تھا، اور ایک یہ کام بھی لیتا تھا کہ وہ انہیں امیروں وزیروں کو بلیک کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور ان سے وہ جاسوسی بھی کرواتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اسی طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ یہ کس کام کے لیے موزوں رہے گی۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر ناجی کے پاس اس طرح کا مال لاتے رہتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا، وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس کے مطابق اس لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک لڑکی کو تیار کر رہا تھا، اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد زیادہ موزوں ہو سکتی ہے۔ سودا طے ہو گیا، بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا۔ لڑکی نے جب چوغا اتار کر جسم کو دو ہی بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلی دونوں ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت انتہائی کم ہو چکی تھی۔ ناجی نے اس وقت محفل برخاست کر دی اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو لڑکی نے کہا میرا نام زکوئی ہے۔ ناجی نے کہا کہ زکوئی تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو، میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ زکوئی نے پوچھا وہ پتھر کون ہے؟ تو ناجی نے جواب دیا نیا امیر مصر، وہ سالار اعظم بھی ہے۔ زکوئی نے پوچھا کیا آپ صلاح الدین ایوبی کی بات کر رہے ہیں؟ تو ناجی نے کہا جی ہاں، صلاح الدین ایوبی۔